دنیا کی آبادی اور تعلیم کی طلب بڑھنے سے ڈسٹنس لرننگ کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ رفا یونیورسٹی نے اس طرف قدم بڑھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی پروجیکٹ کورسیرا میں بھی شراکت اختیار کی ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ کورسیرا آن لائن کورس اور سرٹیفکیٹ مہیا کرنے والا عالمی ادارہ ہے۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے کورسیرا پر سب سے زیادہ تعداد میں نجی طور پر تصنیف شدہ کورسز شروع کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ چانسلر رفا یونیورسٹی حسن محمد خان کا کہنا ہے، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈیجیٹل تبدیلی میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کی قیادت کر رہی ہے۔ ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز کو اکنالج کرنا، اپریشیٹ کرنا، ریکگنائز کرنا، اس کے لیے تھا۔ دوسرا، دس از آلسو مارکنگ دی کمپلیشن آف اے پروجیکٹ، 3 year long میسو پروجیکٹ۔ ڈائریکٹر کورسیرا سعود خان کا کہنا ہے کہ کورسیرا پروجیکٹ کے ذریعے ہم دنیا کو اپنا کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں۔ 3 سال قبل ہم نے کورسیرا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ کیا، جس کے تحت تقریباً 8000 لائسنس ہم نے کورسیرا کے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دیے، اور ان کے سامنے پوری دنیا کی، اس میں چاہے ہارورڈ ہے، اسٹینفرڈ ہے، کیلٹک ہے، ان کے کورسز، ان کی فیکلٹی کے کورسز اویلیبل ہیں کورسیرا پہ۔ تقریب کے دوران یونیورسٹی کی قیادت، پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیموں، فیکلٹی ممبران اور کورس کے مصنفین سمیت مختلف تعاون کرنے والے افراد میں تعریفی ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ گجرانوالہ میں ABN نیوز کا پاسپورٹ آفس کے باعث سٹنگ آپریشن، وزیر داخلہ محسن نقوی اور DG پاسپورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایجنٹ مافیا پاسپورٹ آفس کے عقب میں قبرستان سے آپریٹ کرنے لگا۔ پاسپورٹ آفس کے عملے نے ایجنٹ مافیا کا کام کرنے کے لیے قبرستان کی دیوار میں سوراخ کر رکھا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مافیا کا سربراہ چاند بٹ ہے، اور چاند بٹ نامی شخص پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہے، جو ذرائع کے مطابق پچھلے 35 سال سے پاسپورٹ آفس کے باہر ایجنٹی کر رہا ہے، جس پر FIA میں درج مقدمہ نمبر 238 اور 23 سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ ABN نیوز کے نمائندہ کو خبر نشر نہ کرنے پر رشوت کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ آپ چاند بٹ سے ملیں، وہ آپ کو مینج کر لے گا، یہ کہا گیا۔ سٹنگ آپریشن کی فوٹیج میں ایجنٹ مافیا کو قبرستان میں بیٹھے اور رپورٹر کو سرغنہ سے ملاقات کا مشورہ دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ کوریج کرنے پر ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ رانا سرفراز کی عجیب منطق، کوریج نہ کریں، اس سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ نمائندے سے فون بھی لے لیا گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں پر یہ ABN نیوز کی ٹیم کی جانب سے سٹنگ آپریشن کیا گیا ہے۔ ایجنٹ مافیا کو قبرستان میں بیٹھے اور رپورٹ کو ملاقات کا مشورہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوریج نہ کریں، ادارے کی بدنامی ہوتی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا اور فون بھی لے لیا گیا۔ ایجنٹ اور نمائندہ ABN نیوز کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، پہلے وہ سنتے ہیں۔ جی استاد جی ٹھیک ہو؟ راجپال جی اج کل ادھر ٹوکن شوکن پڑھا رہے ہو؟ سارے پاسے ہوندا کہ تے وکھرا سراغ اچھا ہر پاسے ہی ہو رہا حکم کرو تھی آرڈر لاؤ۔ اور کہڑے پاسے سراغ ہے؟ ہر پاسے سراغ کتے تھلے سراغ کتے تے سراغ اچھا جی نظر آنے نوں صرف نہیں آندا۔ اچھا تے دسو نا اور کے تسی آرڈر لاؤ نا تے تسی ملو نوں چاند نوں جا کے او ہے نہیں کو تہاڈا کم اسی نہیں ملدے چاند نوں، تسی سان دسو کہ کی چکر ہے اتھوں پید جڑا ادھر اج کل FC لوائی جا رہے ہو؟ بھائی نہیں گیٹ تو ہوندی ہے، گیٹ تو ہوندی ہے تے کون چاند بٹ صاحب لوا رہے ہیں اج کل FC؟ نہیں میں کہ انہوں مل لو، پورا جگ ہی کردا بھائی، کسی نے کام ڈے کرے نہیں مطلب کون چاند دا سینئر ہے کی سمجھے وہ مینج کردا ہے، مل لو۔ ABN نیوز کے نمائندہ اور ایجنٹ کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ جب ہمارے نمائندہ وہاں پر کوریج کر رہے تھے تو ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ نے یہ تمام تر معلومات جب ان کو ملی کہ وہاں پر کوریج ہو رہی ہے تو انہوں نے ہمارے نمائندے کو اندر بلایا اور ان سے بات چیت کی، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ سر کوئی حکم نہیں ہے، ہم تو ویسے تابع دار ہیں، آپ بتائیں کیا 0307 تمام تر صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے نمائندہ ABN نیوز کو اندر بلایا گیا اور کوریج سے منع کیا گیا، ساتھ میں ان کا فون بھی لے لیا گیا۔ تاہم باہر کے مناظر یہ تھے کہ وہاں پر ایجنٹ مافیا موجود ہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں، مختلف پاسپورٹ آفس کے دورے کیے جاتے ہیں، لیکن گجرانوالہ کی صورتحال کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ منظر اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر
قبرستان میں ایجنٹ مافیا موجود ہے. وہاں سے ایک سوراخ بنایا گیا ہے جس کے تحت تمام تر معاملات چلتے ہیں اور معاملات طے پاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ چاند بٹ سے آپ رابطہ کریں اور وہ تمام تر صورتحال کو مینج کرے گا. اور یہ صورتحال ہے گجرانوالہ کی. اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز مدثر بخاری سے. مدثر, آپ نے سٹنگ آپریشن کیا, ایجنٹ مافیا کو ایکسپوز کیا, کیا واقعہ پیش آیا وہاں پر؟ ہاں جی بالکل, وزیر داخلہ محسن نقوی اور DG پاسپورٹ جو ہے مصطفیٰ کمال جمال قاضی کی طرف سے رشوت کے بغیر شہریوں کو پاسپورٹ کا حصول ممکن بنانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے تھے. لیکن دوسری طرف اگر ہم گجرانوالہ پاسپورٹ آفس کی بات کریں تو یہاں پہ گجرانوالہ پاسپورٹ آفس اور ایجنٹ مافیا نے جو ہے ان کا گھر جوڑ جو ہے ہم نے بے نقاب کر دیا ہے, سٹنگ آپریشن کیا. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاسپورٹ آفس کی دیوار جو ہے جہاں پہ قبرستان واقع ہے وہاں پہ ایک سوراخ بنایا ہوا ہے جہاں سے یہ لوگ جو ہے جو فیس جمع ہوتی ہے اس کو وہ وہاں سے اندر بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے ایک خاص مخصوص قسم کا نشان اور دستخط کر کے وہ فیس کا جو فارم ہے وہ واپس مل جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سائز بغیر لائن کے جو ہے ڈائریکٹ وہ جا کر اپنی تصویر کھچا لیتا ہے, جس کی جو فیس جو ہے وہ ایک عام شہری سے جو 3,000 روپے جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے. جن لوگوں سے جو لوگ ایجنٹ مافیا کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ان کو لمبی لمبی لائنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایجنٹ جو پاسپورٹ کا عملہ بھی ہے ان کو بیجا اعتراض لگا دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو سائلین ہے پاسپورٹ کے حصول کے لیے وہاں پہ آتے ہیں ان کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایجنٹ مافیا کو جو ہے وہ رقم دیں. جب ہم یہاں پہ یہ کوریج کر رہے تھے تو جب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو اس کا رانا سرفراز صاحب کو علم ہوا تو انہوں نے ہمیں اندر بلایا. اندر بلانے کے بعد انہوں نے ہم سے بات چیت شروع کی, لیکن شاید ان کو یہ شک ہو گیا کہ ہم ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً جو ہے میرا جو موبائل ہے وہ پکڑ لیا. اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ آپ یہ پلیز جو ہے لوگوں کے ساتھ نہ کریں, یہ ویڈیو مت بنائیں, یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے ہمارے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے, ہمیں پھر اوپر سے بھی پوچھا جاتا ہے. جس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے واپس آ گئے. ہم اس کے علاوہ ان سے اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہماری دوسری طرف جو ہے ہمارے جو شہریوں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی ہے وزیر داخلہ اور DG پاسپورٹ ہے مصطفیٰ جمال قاضی, انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو بغیر پیسوں کے جو ہے بغیر رشوت کے جو اس کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے تاکہ عام آدمی جو ہے بغیر پیسوں کے جو ہے وہ پاسپورٹ حاصل کر سکے. بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ, دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں. صرف پاسپورٹ آفس جو ہے یہاں پہ ایک ہے, اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس بھی ہے لیکن وہ دور ہے کینٹ کے علاقے میں. لوگ زیادہ تر یہیں پہ آتے ہیں, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ آن لائن بھی جو ہے اس کے اپنے پاسپورٹ اپلائی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے وہ آ کر جو ہے وہ ایجنٹ مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت ہی ابتری صورتحال ہے یہ. تو اب حکومت یا جو ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے, ہم نے سٹنگ آپریشن بھی کر لیا ہے, ہم نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے, سامنے رکھ دی ہے. اب اگر تو یہ تو تمام کردار واضح کر کے رکھ دیے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے. مدثر, آپ ساتھ ہی رہ گیا. ہمارے بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, ایک جانب وزارت داخلہ بلند و بانگ دعوے کرتی ہے اور خود وزیر داخلہ کی جانب سے مختلف آفیسز کے دورے بھی کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا ہے, لیکن گجرانوالہ میں تو کہانی کچھ اور ہی سامنے آ رہی ہے. جی, یہ صرف گجرانوالہ کی کہانی نہیں ہے, صرف ایک شہر کی نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہے. جب وزیر داخلہ محسن نقوی آئے تو چونکہ یہ محکمہ انہی کی وزارت کے انڈر آتا ہے تو انہوں نے لاہور میں بھی بڑے اس قسم کے مختلف وزٹس کیے. جس طرح انہوں نے شملہ پہاڑی کے قریب جو ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اقبال ٹاؤن آگے پیچھے گئے تو انہوں نے یہی کہا جی اب جو ایجنٹ مافیا ہے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب دیکھیں اب شہری جو ہے وہ بلا تعطل اپنا کام کروا سکیں گے, کوئی رشوت نہیں ہوگی, کوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا پڑے گا. لیکن وہ سارے دعوے جو ہیں وہ اس سٹنگ آپریشن کے اندر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, بلکہ وہاں پہ جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں قبضہ مافیا ہے یا فلاں مافیا ہے, اسی طرح سے وہاں پہ ایک شخص ہے جو اس پورے گینگ کو یا اس مافیا کو وہ لیڈ کر رہا ہے. اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان نون پرسن ہے, وہ اس کا اپنا ایک ریکارڈ ہے, وہ ماضی کے حوالے سے کئی سالوں سے وہاں پہ موجود ہے اور ایون اس کے اوپر FIA جو ہے وہ بھی مقدمہ رکھتی ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے تو آشیرواد ہے نا. یہ جو دعوے ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے وہ ختم کر دیا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو وہ اس کا تعلق پھر حقیقت میں تو نہ ہوا, صرف دعووں کی حد تک یہ ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک صحافی کو کہ آپ یہ خبر نشر نہ کریں اور آپ فلاں شخص سے جا کے ملیں, وہ آپ کو مینج کر لے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس خبر نشر نہ کریں, باقی وہ جو بھی اس حوالے سے ان کو آفر دیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ, اور یہ ایک اور بات
ایک معمول بن گیا پاکستان کے اندر کہ جو خبر ہے اگر اس کو روک لیا جائے, اس پہ بات نہ کی جائے تو بدنامی جو ہے وہ نہیں ہوگی جی, یہ ہوگا. اصل بدنامی یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ادارے کے سامنے آپ کو کوئی بیچ رہا ہے, آپ کے ادارے کے سامنے پاکستان کے لوگ جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, جس میں سے آپ سیلری لیتے ہیں, اس سیلری کی بنیاد بننے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے آفس کے سامنے جو ذلیلو جو خوار ہیں, دور دراز سے عمر لوگ آتے ہیں, دیہاتی علاقوں سے لوگ آتے ہیں, سارا دن ان آفیسز کے باہر گزارتے ہیں, اور یہ ایجنٹ مافیا ان کے جو جمع پونجی ہے اس کو نوچنے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. بہت شکریہ بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل, اور ہمارے نمائندہ مدثر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے گجرانوالہ سے. یہ خبر ہے اے بی این نیوز نے اسٹنگ آپریشن کیا ہے, تاہم اس تمام تر صورتحال پر اے بی این نیوز نے ڈی جی پاسپورٹ گجرانوالہ مصطفیٰ کمال قاضی سے موقف لینے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر موقف دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کی وفات کے سلسلہ میں کراچی میں موجود ہیں, تاہم وہ اس پر نہیں کر سکتے. اس تمام تر صورتحال پر جہاں پر اے بی این نیوز نے اس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا, وہیں پر متعلقہ ادارے کے اعلیٰ افسران سے موقف لینے کی کوشش کی. اسی سلسلہ میں ڈی جی پاسپورٹ گجرانوالہ مصطفیٰ کمال قاضی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے اس پر موقف دینے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کی وفات کے سلسلہ میں کراچی میں موجود ہیں, اس پر بات نہیں کر سکتے.